أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں سے تجاوز کر کے، اور جو شخص ایسا کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا اندیشہ رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار سے دوستی مت کرو، یہ جو آیت بیان فرمائی ہے، ان آیات سے چند ایک احکامات معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اسلام نور ہے اور اسلام ہدایت ہے اور کفر ظلمت ہے، تو اب ایک مسلمان جو نور پر ہے اور ہدایت پر ہے، جبکہ کافر کفر پر اور ظلمت پر ہے، تو نور اور ہدایت اور کفر اور ظلمت یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے منع فرمایا ہے۔ دوسرا حکم کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس کی مخالفت پر شدید وعید سنائی گئی کہ جو یہ کام کرے گا، یعنی کافروں کو دوست بنائے گا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے پھر کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں کسی شمار میں نہیں ہے۔ تیسرا حکم کہ کافروں کو دوست اس وقت بنایا جا سکتا ہے کہ جب ظاہری طور پر کوئی تدبیر اور محض انتظام کے درجے میں کہ کسی قسم کے عالمی معاہدات ہوں، وہاں پر کوئی سی صورت پیش آ جائے کہ ہمیں کسی کافر کے ساتھ ظاہری طور پر دوستانہ تعلقات رکھنے پڑیں، تو ایسے ظاہری دوستانہ تعلقات کی اجازت ہے، اور یہ اجازت اس حد تک جائز ہے کہ جہاں تک ان کے شر اور ضرر سے بچنے کے لیے بقدر حاجت حفاظتی تدابیر کے طور پر ان سے دوستی کی جا سکتی ہے، لیکن دلی تعلق ان کے ساتھ قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں کفار کے ساتھ جو معاملات ہیں، تعلقات ہیں، اس کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ تو علماء مفسرین نے 5 اس کے درجات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا معاملہ کافروں کے ملت اور مذہب کو اچھا جان کر ان سے تعلق اور دلی محبت اور مودت اور احترام، یہ قطعاً حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کافروں کے مذہب کو تو انسان برا سمجھتا ہے، مگر دنیاوی معاملات میں خوش اخلاقی، حسن سلوک سے کافروں کے ساتھ پیش آتا ہو تو اس کو اسلامی رواداری کہتے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ کافروں کے مذہب کو برا جانتا ہو، مگر کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا ہو اور مسلمانوں کے راز ان کو بتلاتا ہو، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر انہی افعال پر قائم رہے گا تو پھر کفر کا بھی اندیشہ ہے، یہ والی صورت جائز نہیں ہے۔ چوتھی یہ کہ کافروں کی طرف دلی میلان تو نہیں ہے، نہ ان کے مذہب کو اچھا جانتا ہے، لیکن کفار کی حکومت ہو یا اس شخص کو جانی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں ظاہری تعلق اس حد تک جائز ہے کہ اسلامی احکامات میں کوئی رخنہ پیدا نہ ہو، کوئی خلل انداز وہ نہ ہوتے ہوں، اسلامی احکامات پر وہ اثر انداز نہ ہوتے ہوں، تو اس طرح کی جو ظاہری دوستی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ پانچواں یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ احسان، ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی کے معاملات کرنا، اس طور پر کہ یہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں، ان تو ایسا کرنا ٹھیک ہے، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے یہ اہل حرب، یعنی جو وہ کفار جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، برسر جنگ ہیں،
ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کرنا جائز نہیں، اور باقی تمام غیر مسلموں کے ساتھ ایسا کرنا ٹھیک ہے۔ خلاصہ ان تمام احکامات کا یہ نکلا کہ قلبی اور دلی دوستی اور دلی محبت کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ قلبی دوستی، دلی محبت، ان کے مذہب کو اچھا سمجھنا اور پیار محبت جس طرح ایک مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، اس طرح کی کسی کافر کے ساتھ ایسی صورتحال یہ کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اور احسان، ہمدردی، نفع رسانی یہ تمام کفار کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جو کفار مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ظاہری خوش خلقی، دوستانہ برتاؤ بھی جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد غیر مسلم مہمان ہو، اس کی مہمانداری ہو، یا ان کو اسلامی معاملات دینی نفع پہنچانا مقصود ہو، یا اپنے آپ کو ان کے کسی نقصان اور ضرر سے بچانا مقصود ہو۔ ان تمام شرائط اور ان تمام قیودات کا لحاظ کرتے ہوئے کفار کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ کفار کے مذہب کو اچھا سمجھنا یا ان کے ملت کو اچھا سمجھنا، یا کفار کو ذات خود اچھا سمجھتے ہوئے ان سے متاثر ہو کر ان سے محبت کرنا اور دلی محبت کرنا، مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو اچھا سمجھتے ہو ان سے محبت کرنا، دلی میلان ان کی طرف ہو، یہ صورت بہرحال کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔